چلاتے ہیں. بات یہ کہ آج جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو عزت ملی, ان کا کیس ختم ہوا. لیکن میرا سوال اس سے زیادہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جتنی آج بے عزتی یا ہیوملیشن عدلیہ اور نیب جیسے ادارے کی ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو. لیکن ہم کئی سوال نہیں پوچھتے, ہم گالی نکالتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, جی مشرف نے یہ کیا, ضیاء الحق نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کیا. لیکن اصل یہ جو سے کاکس ان دا وہیل ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے افسران ہیں, جو بڑے سرکاری عہدوں پہ ہیں, جو بڑی خوشی سے اپنی پروموشنز بھی کرواتے ہیں, مرضی کی پوسٹنگز لکھتے ہیں, پورا گند مارتے ہیں, اور کبھی آپ کو رگڑا, کبھی مصطفیٰ کو رگڑا, اور بعد میں 2-3 سال کے بعد آرام سے کوئی ریٹائر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب جوڈیشری کا سین ہوا, شاید ہم میں سے کوئی سوال کرے گا کہ تب ایک مانیٹرنگ جج بھی لگے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب مانیٹرنگ جج لگے اس کیس میں. اب وہ نیکسٹ فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں. کوئی ان سے سوال کرے گا کہ آپ نے مانیٹرنگ کر کیا رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے, واٹ واز دا مانیٹرنگ آل اباؤٹ. اگر اس لیول کے لیپسز ہو رہے ہیں تو کیا ہم صرف اس لیے کوئی سوال نہ کریں کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے اور آئندہ کے چیف جسٹس ہوں گے, اور از ہی پارٹ آف ڈز ہی او سم آنسرز ٹو دا نیشن آلسو. نہیں دیکھیے مالک آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور ابھی جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج جو بڑی خبر ہے میرے خیال میں وہ میاں نواز شریف کی بریت سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جس کے پیچھے ایک پورا ایک ریاست کا زور لگا تھا اس کا کون پوچھے گا. اب یہ سوال ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آپ فوکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اور بالکل کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان بہت ہی یعنی کہ جو نیب کے جو دلائل تھے, ان کے جو شواہد تھے, وہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہم میں سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری ہے. لیکن بہرحال ان کی روشنی میں وہ فیصلہ آیا جس سے میاں نواز شریف کا جو سیاسی کریئر تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب اس وقت تو آ گیا تھا لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہتا ہوں. جب آج آپ عدلیہ کے رول کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں جو کہ اٹھانا چاہیے, تو پھر سوال ان لوگوں کے بارے میں بھی اٹھائیں جو اس سارے آپریشن میں حصہ دار تھے. یہ میں لفظ آپریشن جان کے استعمال کر رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوا, اس میں کون کون انوالو تھا, کس طریقے سے وہ بیانیہ بنایا گیا. اس وقت وہ لوگ جو وہ سوال پوچھ رہے تھے جو آج ججز نے پوچھے, تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید ہو رہی تھی اور ان کو بھی they were shouted down. میں اس میں تمام لوگوں کو انوالو کروں گا بشمول مالک صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, ہمارے تمام وہ کولیگز جو اس کا حصہ تھے, جو اس سارے معاملے کے چیئر لیڈرز تھے, آج ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. جب اس وقت ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ پارٹی بازی مت کریں, آپ ایویڈنس دیکھیں, تو وہ بھی جذبات کی راہ میں بہ کر کہتے تھے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ تو تبدیلی تو یہ ہے. آج مالک صاحب ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. لیکن میرا ایک سوال رہ گیا بیچ میں, should Justice اعجاز الاحسن also explain himself? اگر وہ ایک آرڈنری سپریم کورٹ کے جج ہوتے تو شاید میں بات نہ کرتا. وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. نہیں دیکھیں مالک, آج یہ جو جس طریقے سے آج یہ تمام تر کیسز جو بنائے گئے تھے, آج ان کا جب پول کھل رہا ہے, تو یہ تو اس تمام لوگوں کا, پاکستان کے تمام شہریوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ سوال کریں کہ یہ انصاف کے نام پہ کیا مذاق ہو رہا ہے. یہ کس طریقے سے, اگر ہائیسٹ ان دا لینڈ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ تمام لوگ جو بات کرتے ہیں, آج ان سب کے لیے یہ سوال بنتا ہے کہ وہ جو فلاڈ سسٹم کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا, اس سسٹم کے لوگوں سے سوال ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے وہ سوال نہ کیے اور ان غلطیوں کا ازالہ نہ کیا, تو جس طرح مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کل کو 4 سال بعد پھر یہ پرابلم ہوگا, تو بالکل جینوئنلی یہ سوال بنتا ہے اور میں پوچھنا چاہیے. مظہر یہ ہوا ہے, کیا اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج عمران خان کو نہیں ملا
کہ کیونکہ آج پہلا سوال جو دماغ میں آتا ہے وہی آتا ہے کہ یار یہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے 4 سال پہلے ایگزیکٹلی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. وہی نیب, وہی FIA, وہی سب کچھ, وہی عدالتیں, اسی طرح پھرتیاں, اسی قسم کے عجیب و غریب الزامات. تو 4 سال بعد ہم کیا وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج 5 سال بعد کھڑے میں ان دا میٹر آف نواز شریف؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ تو میاں نواز شریف کو ہوا ہے. اس کے بعد بائی انفرنس ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی جو آج جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس سے جو پورا پروسیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, کیا اس پہ بھی سوالیہ نشان آتا ہے؟ تو کچھ حد تک تو آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو میرٹس آف دا کیس ہے نا, یہ جو میاں نواز شریف کے کیسز تھے ان میں تو اس وقت بھی بات ہوتی تھی کہ ان میں میرٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے جو نیب جو کچھ سامنے لے کے آئی تھی وہ تو بڑا فلمزی قسم کا ایویڈنس تھا, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. تو ایک تو میرٹس آف دا کیس ہے, لیکن دوسرا جو ہے وہ مجموعی طور پر یہ تاثر ہے کہ عدلیہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور یہ نظام کس طریقے سے کام کرتا ہے. اور اگر وہ اپنے مفادات کے لیے انصاف جو ہے وہ توڑ کر مروڑ کر پیش کرتا ہے, تو پھر اگر وہ ایک کے ساتھ ہوا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی ہوگا. تو وہاں تک تو میں بالکل آپ سے اگری کروں گا کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. لیکن جب آپ میرٹس آف دا کیس کی بات کریں گے تو میرے خیال ہے وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. نہیں جو میاں نواز شریف کے خلاف میرٹ آف دا کیس, ان کے خلاف فیصلے آئے جو اب اس وقت چل رہا ہے, میرٹ آف دا کیس اور میرٹ آف دا کیس اینڈ کوالٹی آف انویسٹیگیشن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جب ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سامنے آئے انہوں نے اون کیا ان کے صاحبزادے نے, اور اس کے بعد کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آئیں اونرشپ کے اوپر, اس کے بعد کوئی فنڈنگ اس کی چیزیں سامنے نہیں آئیں, پارلیمان کے اندر بیان دیا اور ان کا یہ ہے وہ ذرائع, اور بعد میں ان کے لائر نے کہا کہ جی یہ ایک پارلیمنٹری بیان تھا, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. کیس کی حقائق اور انویسٹیگیشن 2 مختلف چیزیں ہیں. جسٹ بیکاز دے میشڈ اپ ڈزنٹ مین کہ کیس بالکل ہوائی چیزیں تھیں. وہ ایشوز تو ہیں نا, کیسے فنڈنگ ہوئی کیسے نہیں ہوئی میٹل کمپنی میں, یہ العزیزیہ میں. سو ہم ان کو کنفیوز نہ کریں تو بہتر ہے. وہ میرا اور آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے. نہیں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں وہ میرا اور آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن جو لیگل فیصلہ ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف جو ہیں وہ بری ہو گئے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انویسٹیگیشن خراب تھی تو فلانا تھا ڈھمکانا تھا. ان دی آئیز آف دا لا ہی اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ. القادری ٹرسٹ مثال میں ایگزامپل دیتا ہوں, القادری ٹرسٹ کا کیس ہے, اس میں جب میں بات کرتا ہوں میرٹس آف دا کیس میں تو اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس میں بہت مواد ہے. اب کل کو فیصلہ جو ہے وہ اس سے عمران خان صاحب بری ہو جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن جب ہم موازنہ کرنے ہیں عمران خان صاحب کے قانونی مسائل کا اور جو میاں نواز شریف کے تھے, تو اس میں ان دونوں فیکٹرز کو میرے خیال میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اس کیس میں کتنا آپ کو مواد نظر آ رہا ہے, اور جو ایک نظام کا جو ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت جو کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور وہ جو ایسپیکٹ ہے اس حوالے سے میرے خیال میں آج عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملے گا. کیونکہ لوگ پر سوال کریں گے کہ اگر 4 سال پہلے یہ ہوا تھا تو اب این ممکن ہے کہ اس بار بھی وہی ہو رہا ہو, اور اس میں بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل جائے.